آج اللہ کریم سے رحمتیں، برکتیں، نعمتیں سمیٹنے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے ہر مقصد میں کامیابی یقینی بنانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے اگر آپ رات کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، آپ اللہ کریم سے جو بھی حاجت، جو بھی مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے کہ جو انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے طلب کرتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا پھر اللہ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اللہ کے سامنے منگتا بیکاری فقیر بن کر مانگتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج کا وظیفہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور اللہ کی نعمتیں لوٹنے کا وظیفہ ہے۔ آج تک اگر آپ کا کوئی وظیفہ فائدہ نہیں دیتا، آج تک اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر قرآن مجید میں موجود سورہ رحمان کی سب سے لاڈلی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا وظیفہ پڑھیں، اور اللہ کریم سے ایک نہیں، دو نہیں، اگر ہزاروں حاجات بھی ہیں تو فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آج فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بے شمار فائدے آپ کو بتاؤں گا۔ بیٹی کے روشن نصیب کے لیے ماں باپ رات کو رو کر پڑھیں تو انشاءاللہ 2 دن کے اندر بیٹی کا معقول رشتہ خود چل کر آئے گا۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں۔ عورت جس کا نام لے کر اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گی، اللہ اس بندے کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بیوی، ایک بہن، اللہ نے ان 4 رشتوں میں ایسی تڑپ ڈال رکھی ہے کہ جب کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے تڑپ کر مانگتی ہے، جب کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے تڑپ کر مانگتی ہے، جب کوئی بیٹی اپنے باپ کے لیے تڑپ کر مانگتی ہے، یقین کیجیے گا دنیا کہتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فوراً رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عورت کیا عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آج عورت بتائے گئے طریقے سے اس قرآنی آیت کو پڑھے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھے گی تو قرض سے فوراً نجات ہو جائے گی۔ بے روزگار ہے، اپنی جوان اولاد، بگڑی ہوئی اولاد کے روزگار کے لیے پڑھے گی تو روزگار خود چل کر آئے گا۔ من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے صرف اس ایک قرآنی آیت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا لفظی معنی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر بھی کرتا ہے اور انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی تلقین کرتا ہے، یعنی کہ شکر کرو کہ اللہ نے تجھے اتنی بہترین نعمتیں عطا فرمائیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ بڑا ہی مایوس ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تو ابھی آپ جہاں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا یہ وظیفہ سن رہے ہیں، اپنے گرد گرد دیکھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی چیزوں سے نوازا ہے جو ابھی بھی بہت سے لوگوں کا خواب ہے، جو ابھی بھی بہت سے لوگوں کے پاس موجود نہیں۔ تو اس لیے اپنے رب پر یقین رکھیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یقین کامل کے ساتھ اللہ سے جو بھی مانگو گے دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ تک آئے گی۔ یہ قرآنی وظیفہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک صاحب جن پر اچانک آزمائش آن پہنچی، آزمائش قرض کی آزمائش تھی، چلتا بستا بساتا گھر، بہترین کاروبار، قرض کی نظر ہو گیا۔ کاروبار میں نقصان ہونے کی صورت میں قرض اٹھایا اور قرض نے جینا حرام کر دیا۔ گھر فاقوں کی نوبت تک آ گئی، فکر و فاقہ آ گیا، پریشانیاں اتنی کہ شوہر بیمار ہو گیا، شوہر کو دیکھ کر ڈپریشن کی وجہ سے بیوی بھی بیمار ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے تباہی کی طرف گھر چلا گیا۔ کسی اللہ والے نے گزرتے ہوئے بتایا
کہ آپ کا بستہ بسایا گھر کیوں تباہ و برباد ہو گیا، آپ کے گھر میں فکر و فاقہ کیسے آ گیا؟ تو بیوی نے اس انسان سے اپنے گھر کا ماجرا بتایا۔ اس نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا یہ وصیفہ بتایا۔ اس عورت کا کہنا ہے کہ اللہ کے ولی کا، اللہ کے کسی نیک انسان کا یہ وصیفہ بتانے کی دیر تھی کہ میرے گھر کے حالات دنوں میں بہتر ہو گئے، اور اللہ نے دوبارہ اتنا رزق عطا فرمایا کہ آج میرے گھر پر آنے والا ہر کوئی جولیاں بھر کر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت نے رو کر اپنے لا علاج بیمار شوہر کے لیے دعا کی۔ اللہ نے لا علاج بیماری سے نکال کر بہترین نرینہ اولاد بھی عطا کی اور بیماری سے شفا بھی عطا کی۔ یعنی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ آج کا وصیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے ہے جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں۔ اکثر انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، محنت کر کے، لوگوں کی محتاجی برداشت کر کے، لوگوں کے تانے سن کر تھک کر کہتا ہے کہ اب جو ہوگا دیکھی جائے گی، شاید میرے نصیب میں پیسہ ہی نہیں، شاید اللہ نے میرے زندگی میں آزمائشیں اور پریشانیاں لکھ دی ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے جلد اپنے کاروبار میں کامیابی، ترقی، عروج چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ایک بگڑی ہوئی، ایک تباہ و برباد زندگی سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو صرف فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ والد فرماتے ہیں کہ یہ وصیفہ میں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں کم از کم 300 افراد کو کرنے کی اجازت دی، اور 300 میں سے ہر ایک نے یہ وصیفہ پڑھنے کے بعد ایسے معجزے بتائے کہ میں حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اس وظیفے کو خود پڑھا اور میں نے دیکھا کہ یہ وظیفہ تو تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ میں خود حیران رہ گیا کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر اللہ رحمتوں، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں۔ اللہ والو، آج بھی اللہ کی ذات اتنی ہی رحمان ہے، اتنی ہی کریم ہے، اتنی ہی رازق ہے، اتنی ہی خالق ہے، جتنی صحابہ کرام پر تھی، پیغمبروں پر تھی، رسولوں پر تھی۔ آج ہماری خود کی غلطیاں کہ ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کبھی اللہ سے مانگ کر تو دیکھو۔ آج آپ نے صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے، ایک نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد جتنی بھی آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں یا کبھی کوئی برا وقت آئے گا تو آپ ہمیشہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں گے۔ یقین کیجیے میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی پریشانی کو ختم کر کے اٹھائے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میں سے ابھی بھی کوئی نیا بیٹھا ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ یہ وظیفہ مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، لیکن ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اپنے شوہر کے لیے، بھائی کے لیے، بیٹے کے لیے یقین کامل کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے، تڑپتے ہوئے سسکیوں کے ساتھ یہ وصیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یاد رکھیے گا، میرا ماننا ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو انسان کی آنکھوں میں آنسو بھی خود آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی خود آ جاتا ہے، اسے اللہ سے ضد کرنا بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ پر کوئی بھی مشکل وقت ہے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا، وظیفے کی سمجھ بھی آئے گی۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے، خود عالم بننے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر نہ وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ ہی آپ کو وظیفے کی سمجھ آئے گی۔
اگر تو واقعی اپنی پریشانیوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی چاہتے ہیں اور اللہ کی غیبی مدد کو ہر وقت اپنے ساتھ شامل حال چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ وظیفہ صبح فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی وقت نہیں۔ یہ دو وقت بڑے ہی انمول، بڑے ہی قبولیت کے، بڑے ہی رب سے مانگنے والے وقت ہیں۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روز لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، ان میں کون اللہ کا ولی، کون نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اجتماعی درود پاک کی دعا میں شامل ہونا پڑے گا۔ اب آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ مقروض ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ تنگ دست ہیں، کاروبار بند ہے، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، لا علاج بیماری کے لیے۔ ہر انسان کی پریشانی بھی الگ ہے، ہر انسان کی مصیبت الگ ہے۔ جس کو جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، جو تنگ دستی ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات فوری ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اب اپنے مقصد کو دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ سینے کا راز ہے جو کوئی نہیں بتاتا، لیکن میں نیت کر چکا ہوں کہ میں آپ کو وہ اعمال بتاؤں گا۔ لوگ آدھی بات بتاتے ہیں، میں پوری بتاؤں گا کہ یار واقعی فائدہ تو ہو۔ آپ نے سب سے پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اللہ کو یا ربنا کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ کی ذات اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اس بندے کو قریب ہو کر سنتی ہے۔ یا ربنا 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 یا ربنا۔ آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یقین کیجئے گا کہ صرف 11 بار یا ربنا پڑھنے سے جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی توجہ کو مرکوز کر لیتا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے کے اعمال میں یا ربنا کا ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے اس بندے نے مجھے اتنی محبت سے پکارا ہے، جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا کیا جائے، اس بندے سے آزمائشوں کو اٹھا لیا جائے، فکر و فاقے کو ختم کر دیا جائے، اس بندے کو ایک کامل اور کامیاب انسان بنا دیا جائے۔ یا ربنا کے بعد جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا وظیفہ ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر آپ نے اللہ کو
راضی کر لیا، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، تو پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 33 ٹائمز پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ وہ طاقتور مجرب قرآنی آیت ہے جسے پڑھتے ہی ایک فرشتہ آپ کے قریب مقرر ہو جاتا ہے، اور آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں وہ فرشتہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ نے بہت ٹھوکریں کھائیں، بڑی محنت و مشقت کی، بڑی 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 سفارشیں کروائیں، آج صرف 33 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج وقت ہے اللہ سے مانگنے کا، آج وقت ہے اللہ سے خزانے لوٹنے کا، آج وقت ہے اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانے کا۔ اگر آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ اگر اس ایک قرآنی آیت کو 33 بار پڑھنے سے اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے، آپ کی تمام تنگ دستیوں کو ختم کر دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ میری تمام بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے، بیویوں سے گزارش ہے، اگر اپنے آپ اولاد کے لیے، شوہر کے لیے، بائی کے لیے کوئی بھی پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ آیت پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہو جاتا ہے، اور آج ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ یہ جو حالات خراب ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، دن رات محنت کے باوجود کامیابی ملتے ملتے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ یہ تمام فساد، یہ تمام فتنے، تمام نظر بد، تمام حسد، تمام جادو جنات صرف 33 بار یہ قرآنی آیت پڑھنے سے ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھو، اگلی بار یہ وظیفہ پڑھنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے، اللہ اتنا چین، اتنا سکون، اتنا اطمینان، اتنی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ 33 بار یہ قرآنی آیت پڑھنے کے بعد جب آپ نے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لیا، اللہ کی رحمتوں کو، نعمتوں کو، کامیابیوں کو سمیٹ لیا، تو آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی بے نیازی کا ذکر ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے آخر میں ایک قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر یقین کرنے والا اللہ کا لاڈلا اور دوست ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس بندے پر 300 رزق کے دروازے کھولتا ہے، اللہ اس بندے کے راستے سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، اللہ اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہے، وہ رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ایک ہونے پر یقین کر لے، دنیا کی ہر شے اس کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تو جو سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے، ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے آج سورہ اخلاص کو آخر میں صرف 3 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے خزانے سمیٹنے کے بعد، نعمتوں سے جولیاں بھرنے کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے۔ اس وظیفے کی تاثیر ہمیشہ تک رہے گی۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، چند دن بعد پھر وہ مسئلے، پھر پریشانیاں، پھر تنگ دستیاں، لیکن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے اس وظیفے کی تاثیر ہمیشہ تک رہے گی، آنے والی نسلوں تک رہے گی۔ بعض اوقات نسلیں پوچھتی ہیں کہ اتنا رزق اور دولت پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، ہمارے بڑے بوڑھوں سے کیا نیکی ہو گئی؟ تو آج اپنی نسلوں کے لیے نیکی کرنا چاہتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے رزق، دولت، کامیابی، عزت اور شہرت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں،
تو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق دے دی ہے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لازمی لکھیے گا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، لیکن صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک چلی جاتی ہے، اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، برابر کا جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ہر ایک چیز سمجھ آئے گی۔ پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ سوال کریں، میں آپ کو فوری طور پر جواب دوں گا، کیونکہ یہ عمل واقعی زندگی میں ایک بار کرنے سے کھلی آنکھوں سے اللہ معجزات دکھاتا ہے، غیبی مدد خود چل کر آپ تک آتی ہے۔